الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو حق تقاتی، جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کر، واعتصموا بحبل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو تم تمام لوگ، ولا تفرقوا، اور تفرقہ بازی نہ پھیلاؤ، واذکروا، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو تم پر کی جس وقت تم تھے دشمن، پس اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی تمہارے دل میں، پس ہو گئے تم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پس اس کی نعمت سے آپ جو ہیں بھائی بھائی ہو گئے، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم تھے جہنم کے کنارے پر، پس اللہ نے تم کو بچایا اس سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے نشانیاں، اپنی نشانیاں، تاکہ تم جو ہے ہدایت پا جاؤ۔ یہ سورہ آل عمران کی 102 اور 103 آیتیں تلاوت ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے پیچھے جو ہے گزرا کہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخلص ساتھی تھے، صحابہ تھے، اوس اور خزرج، کیونکہ وہ آپس میں پہلے دشمن تھے، اللہ رب العزت نے اسلام کے برکت سے جو ہے ان کو بھائی بھائی بنایا۔ پھر یہودیوں کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، انہوں نے آپس کے اندر جو ہے ان دونوں کو گروہوں کو لڑانے کی کوشش کی کہ شیر اس طرح کے پڑے تاکہ جو ہے وہ ان کو جو پرانی جو ہے لڑائیاں یاد آ جائیں، تو پھر وہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے پہلے یہودیوں کو تنبیہ کی کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے بوجھنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی ایمان سے پھیرتے ہو، اور آپ چاہتے ہو کہ یہ بھی کافر ہو جائیں۔ پھر جو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو، جو لوگ آپس کے اندر دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہوئے تھے، ان کو اللہ رب العزت تنبیہ فرمائی کہ یہ لوگ جو ہے آپ کو آپ کے دین سے پھیر کر رہیں گے، اور ان کی کوشش یہی ہے کہ جس طرح ہم جہنم میں جائیں اسی طرح یہ بھی جہنم میں جائیں، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ اس نے اللہ رب العزت کے سامنے قسمیں اٹھائی تھی کہ میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا، الا عباد اللہ مخلصین، مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان کو ان پر میرا اثر نہیں چلے گا۔ پھر اللہ اور شیطان نے جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ ان جیسے لوگوں سے لیا، جیسے سورۃ ناس میں ہے نا، من شر الوسواس الخناس من الجنۃ والناس، میں پناہ مانگتا ہوں شر پھیلانے والے جن اور انسانوں سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان بھی شر پھیلاتے ہیں، اور شیطان پھر یہ کام انسانوں سے بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح ان لوگوں نے، یہودیوں نے جو ہے آپس کے اندر ان کو لڑانے کی کوشش کی۔ آج کی جو آیت تلاوت ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مجمع اکٹھا کیا، حضرت ابی بن کعب جو اس امت کے سب سے بڑی قاری ہیں، ان سے فرمایا کہ آپ جو ہے تقوی کی تعریف بیان کریں۔ تو فرمانے لگے کیونکہ عرب میں جو لباس پہنا جاتا آج بھی وہ لمبے لمبے لباس ہیں، چولے، تو فرمانے لگے کہ ایک آدمی جو ہے رستے میں چل رہا ہے، ایسے رستے پہ کہ دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، وہ کیسے گزرے گا؟ تو لوگ کہنے لگے وہ اچھی طرح اپنے لباس کو لپیٹے گا، پھر آہستہ آہستہ بالکل چلے گا۔ تو حضرت ابی بن کعب فرمانے لگے اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، کہ گناہوں سے اس طرح بچنا کہ جس طرح جھاڑیوں سے، خاردار جھاڑیوں سے بچتا ہے، تو جب خاردار جھاڑیوں سے جس طرح بچ کر گزرتا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے کہ گناہوں سے اس طرح بچنا ہے اللہ کے خوف سے اور اللہ کی معرفت سے۔
اللہ جب آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، خوف کے 3 درجے، ایک ہوتا ہے کہ خوف کہتے ہیں کسی سے جان کا خطرہ ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینکا اللہ رب کے حکم سے، اب جو عصا بن گیا، اب موسیٰ علیہ السلام بھاگے ڈر کے، کیونکہ ایک غیر طبی چیز تھی، انسان ہے، فطرت میں ہے کہ انسان جو ہے بھاگتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بھاگے، تو اللہ رب العالمین کہ موسیٰ بھاگو نہ بلکہ اس کو پکڑو، جب پکڑے پھر عصا بن گیا، اس کو کہتے ہیں خوف۔ اور ایک ہوتا ہے خشیت، خشیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے بڑے پن سے ڈرنا، جیسے والد سے تبھی ڈر ہوتا ہے، یا استاد سے تبھی ڈر ہوتا ہے، اور اسی طرح جو بڑا ہے اس سے تباً ڈر ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے اس کی بے ادبی نہ ہو جائے، اور اس کو کہتے ہیں خشیت۔ اور ایک ہوتا ہے خشوع، خشوع اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی ناراض ہونے سے بچا جائے، کہ یہ آدمی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ میرے جو ہے والد مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے استاد مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ یہ تینوں چیزیں جب آدمی کے اندر پائی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں تقویٰ، کہ انسان اللہ سے ڈرتا ہے، کہ گناہوں سے اس لیے بچتا ہے تاکہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین جہنم میں نہ پھینکے، اور اللہ سے اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ اللہ کی ذات بڑی ہے، اور اللہ سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اللہ کی ذات میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو اس لیے تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے اس طرح بچے جس طرح خاردار جھاڑیوں سے بچتا ہے، تب اس طرح آدمی بچ کر چلے گا تو اللہ رب العزت اس کو اپنا قرب نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے اس آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نے مرنا ہے تو اسلام پر مرو، یہ نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہیں آپ کو دوبارہ کفر پر لے آئے، تو اس لیے جب آپ کفر پر آ جاؤ گے تو ان کا جو مدعا ہے یہ خوش ہوں گے، جب آپ اسلام پر مرو گے تو یہ اگرچہ یہ ناراض ہوں گے لیکن اللہ رب العزت کی ذات آپ سے خوش ہوگی۔ پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ رسی کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے اور شریعت کے احکامات ہے، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو، جیسے مرضی حالات آ جائیں، اگر تنگ دستی کے حالات پھر بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اگر خوشحالی اللہ نے دی ہے تو پھر بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے کبھی انسان کو دے کر آزماتا ہے کہ یہ میرا نافرمان تو نہیں ہوتا، اور کبھی لے کر آزماتا ہے کہ اس کے اندر شکر ہے کہ نہیں ہے، صبر ہے کہ نہیں ہے، کبھی دیتا ہے کہ شکر کرتا کہ نہیں کرتا، کبھی ناشکرا تو نہیں ہے، اس لیے کہ تو بہت تھوڑے، ایک بزرگ تھے وہ دعا کر رہے تھے کہ باری تعالیٰ مجھے تھوڑے بندوں میں شامل فرما لے، تھوڑے بندے میں شامل فرما لے۔ کسی نے پوچھا یہ کیسی دعا مانگ رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں، تو میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ مجھے ان تھوڑے بندوں میں شامل فرما دے جو تیرا شکر کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کبھی جو ہے انسان کو بہت زیادہ دیتے ہیں تاکہ شکر کرے، اور کبھی لے لیتے ہیں تاکہ جو ہے یہ صبر کرے۔ جب انسان کے اندر یہ دونوں صفتیں پائی جائیں گی، صبر اور شکر، یہ صابر اور شاکر دونوں جنتی ہیں، تو اللہ رب العزت دونوں کو جنت میں بھیجیں گے۔ اس لیے اللہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سامنے رکھو۔ مضبوط اللہ کی رسی کے وہ دین کے احکامات ہیں، شریعت کے احکامات ہیں، چاہے جو ہے ہمیں جو ہے اس پر کوئی حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کے جو احکامات ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں، اس پر ہم نے چلنا ہے، ان کو اپنی زندگی میں لانا ہے، پھر اللہ رب ہمیں اپنا محبوب بندہ بنائیں گے۔ فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس کے اندر جو ہے تفرقہ بازی نہ پھیلاؤ، آپس کے اندر پھوٹ نہ ڈالو، یہ نہ ہو، کیونکہ یہ شیطان کا کام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب نے فرمایا کہ شیطان کس طرح انسان پر حملہ کرتا ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِغُ بَيْنَهُمْ، کہ شیطان جو ہے دو آدمیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائی کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، اور اسی طرح اولاد اور والدین کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے۔ اور جہاں تک کہ شیطان جو ہے جب شام کو اپنی کچہری لگاتا ہے، پوچھتا ہے اپنے چیلوں سے کیا کر کے آئے، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے آج زنا کروا دیا،
میں نے جو ہے جھوٹ بلوا دیا، میں نے جو ہے قتل کروا دیا، اور ایک چھوٹا سا کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، اس کو کھڑا ہوگا ملتا ہے۔ اس لیے کہ اصل مدعا اس کا یہ ہے ان الشیطان یرجع بینہم، کہ شیطان جو ہے انسانوں کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے۔ اب اگر انسان یہ کام کریں گے پھر شیطان کو پھر وہ شیطان والے ہوں گے، تو اس لیے اللہ والا تفرقوا، آپس کے اندر تفرقہ بازی نہ پھیلاؤ، آپس کے اندر پھوٹ نہ ڈالو، واذکروا نعمت اللہ۔ پھر یہ اوس اور خزرج جو دو قبیلے تھے مسلمان ہو گئے تھے، ان کو اللہ رب العزت جو ہے ان کو مخاطب کر کے فرمانے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ کہ تم جو ہے اسلام لانے سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپ کی لڑائیاں جو ہے 100 سال 120 سال تک لڑائیاں چلتی تھی، اور اگر تھوڑی سی بات ہوتی تھی لڑائی سال ہر سال چلتی رہتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت سے، اسلام کی نعمت سے آپ کو آپس کے اندر محبت ڈال دی، تو بھائی بھائی ہو گئے۔ پہلے ایک دوسرے کے جان کے دشمن سے، اب ایک دوسرے پر جان نشاور کرنے والے ہو گئے۔ فرمایا آپ جو ہے جہنم کے بالکل کنارے پر تھے، اعلیٰ شفا جروف، کہ آپ جو ہے جہنم کے بالکل کنارے پر تھے۔ اگر آپ علیہ السلام نہ آتے تو آپ جہنم کے گڑھے میں گر جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ پر کتنا بڑا انعام کیا، تو آپ اس نعمت کو یاد کرو اور اللہ کی شکر گزاری کرو کہ اللہ رب العزت آپ کو جہنم کے گڑھے سے بچایا ہے۔ اور ان لوگوں کی باتوں میں نہ ہو، یہ جو لوگ جو ہے آپ کے پاس آ کر جو ہے پرانے شعر پڑھتے ہیں، اور شعر کی وجہ سے آپ کی پھر دوبارہ دشمنی وہ جاگتی ہے، تو اس لیے ان کی باتوں پر کار نہ کرو، بلکہ اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت جو ہے آپ کو آپس کے اندر بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ اسلام کی برکت سے، جیسے کل بھی میں نے بتلایا کہ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ دنیا کی ساری دولت خرچ کر دیتے پھر بھی آپ جو ہے آپس کے اندر بھائی بھائی نہیں بن سکتے تھے، ایک دوسرے کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کتنا بڑا انعام کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو آپس کے اندر بھائی بھائی بنا دیا۔ اب یہ لوگ جو ہیں حسد کی بنا پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد کی بنا پر آپ کو برداشت نہیں کرتے، بلکہ آپ کو جو ہے آپس کے اندر لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب فرمایا کہ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ اللہ رب آپ کو جہنم کے گڑھے سے گرنے سے بچایا، اور یہ اللہ رب کی بہت بڑا انعام ہے۔ آپ اس انعام کو یاد کر اللہ رب کا شکر ادا کرو۔ اور اسی طرح ہمیں بھی اللہ رب مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک اللہ رب کی کتنی انعامات حاصل کرتے ہیں، اور ہم ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب کا شکر ادا کریں، اور کم سے کم شکر اللہ رب العزت یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ جب ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں گے تو کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا ہوگا۔ جب ہم شکر ادا کریں گے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ آپ شکر ادا کرو گے تو میری نعمتیں اور زیادہ بڑھیں گی۔ تو اگر ہم نے اپنے اوپر نعمتوں کا اضافہ کرنا ہے تو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی نعمتوں جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے دوارا چھنوانی ہے تو پھر جو ہے ہم ناشکری کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں جو ہے اپنی ذات عالیہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہمارے لیے آسان ہے۔